خلیفہ اینڈ مینارہ گروپ نورانی خدمت گروپ کی مشترکہ کوششوں سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ مفتی صاحب جو ہیں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نامنتخب عامدار قائد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب جو مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس استقبالیہ تقریب کے صدر محترم نہال بھائی صاحب، اس پروگرام کے روح رواں شکیل خلیفہ صاحب، اسی طرح مینارہ کلب اور دیگر اس پروگرام سے تعلق رکھنے والے احباب، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت حالات میں ہمیں کامیابی عطا کی۔ بظاہر حالات نامساعد تھے اور مد مقابل کی مدد کے لیے تمام فرقہ پرست طاقتیں مالیگاؤں آئی ہوئی تھی، جنہوں نے ان کی فنڈنگ بھی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے اور بی جے پی فرقہ پرست پارٹی ہندوستان میں کیسے الیکشن لڑتی ہے، ان کی ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے بلو پرنٹ بھی دیا تھا کہ آپ کو ایسے الیکشن لڑنا ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آئی اور بات سامنے آ گئی، خود اس نے اپنی زبان سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو بلو پرنٹس کے مطابق الیکشن لڑ رہا ہوں، لیکن قدرت کو بھول کر کے بات کی جا رہی تھی۔ فرقہ پرستوں کی جو طاقت تھی، ایسی ہزاروں طاقت متحد ہو جائے تو بھی اللہ کی قدرت کے سامنے ان کی حیثیت مکڑی کے جالے جیسی بھی نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ ان نامساعد حالات میں اللہ نے ہمیں آپ جیسے مددگار عطا کیے، آپ جیسے ہمدرد عطا کیے، اور ہمیں خاموش ووٹر عطا کیے کہ جن کی ووٹ خاموشی کے ساتھ ہمیں ملی، اور تمام تر مخالف حالات کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ جیت تو جیت ہوتی ہے نا، چاہے ایک ووٹ سے ہو، جیت ہوتی ہے چاہے ایک ووٹ سے ہو، لیکن جتنے کم ووٹوں کے فرق سے جیت ہوتی ہے، ہارنے والے کو اتنا زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ پچھلا 5 سال بیچارہ اس ادھیڑ بن میں رہا کہ میں 38,000 ووٹ سے کیسے ہار گیا۔ اب وہ 38,000 ووٹوں کا گیپ بھرنے کے لیے 30-35,000 بوگس ووٹوں کا انتظام کیا گیا اور دولت کی ریل پیل کی گئی۔ ان کے لوگ بتاتے ہیں کہ 3 لاکھ ووٹروں کو پیسہ دیا گیا، اور یہ سمجھ کر کے دیا گیا کہ آدھے لوگ تو ووٹ دیں گے، تو 1.5 لاکھ ووٹ مل گئے، ہم جیت گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ووٹنگ ہونے کے بعد، گنتی ہونے سے پہلے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تھا، اور پورے شہر میں پٹاخے بازی، لائٹنگ، یہ اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور جب کاؤنٹنگ ہوئی تو کاؤنٹنگ ہونے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ ہم کہاں کھڑے۔ اللہ نے ایسی دھول چٹائی، ایسی مٹی چٹائی کہ کوئی صورت میں ان کو ہار ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار ری کاؤنٹنگ، کچھ انلیگل ان کے مطالبات تھے۔ آبزرور نے یہ بات کہی کہ دیکھو بھرشٹاچاری ہوتی ہے، لیکن لوک تنتر کی ہتیا ہم نہیں کریں گے، آپ ہم کو پرمیشن دو۔ یہ بولتے ہیں نا 5 راؤنڈ کی ری کاؤنٹنگ کرو، آپ پرمیشن دو۔ انلیگل ان کا مطالبہ ہے، لیکن آپ کے پرمیشن پر ہم کر دیں گے۔ ہم نے پرمیشن دے دیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ نہ کوئی پیٹی بدلے گی، اور جو گنتی فگر آ چکا ہے اس میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا۔ ہم نے بھروسہ کیا اللہ کی ذات پر، ہم نے اجازت دے دی۔ 66 مشینوں کی دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی،
اور جو جیسا تھا ویسا ہی رہا. جب 21ویں راؤنڈ ری کاؤنٹنگ ہوئی تو ان کے چہرے اتر گئے. جب 22ویں راؤنڈ کی کاؤنٹنگ ہوئی تو چہرے کا رنگ بدل گیا. اور 23ویں راؤنڈ کی میٹنگ ہوئی تو کرسی ان کو تکلیف دینے لگی. 24ویں راؤنڈ کی میٹنگ ہوئی تو منہ کالا ہو گیا. 25ویں راؤنڈ کا انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا, کرسی چھوڑ کر کے نکل کر کے باہر جانا شروع ہو گئے. قدرت کو بھول کر کے اگر فرقہ پرستوں پر بھروسہ کر کے کوئی آدمی چلے گا تو اس کو اسی طرح دھول مٹی چاٹنا پڑے گی. 162 ووٹ. ہم تو ایسا بولتے ہیں کہ تم بہت بڑی رقم خرچہ کیے, 20-25 لاکھ اور خرچہ کرتے تو جیت جاتے نا. یا پھر جن کو آپ نے پیسے بانٹنے کے لیے دیے تھے نیا پورے میں اور اسلام پورے میں, تھوڑا سا حساب کتاب لو ان سے. ہمیں تو ایسی معلومات ملی ہے کہ آپ نے بانٹنے کے لیے پیسہ دیا, انہوں نے فارم ہاؤس خرید لیا, انہوں نے قرضے ادا کر دیے, 4 ویلر گاڑی لے لی, شو روم سے نئی 2 ویلر نکال لی. تو تھوڑا سا آپ حساب کتاب بھی دیکھو کہ تم نے جن کو پیسے بانٹنے کے لیے دیے تھے انہوں نے پیسے کہاں بانٹے. ایسا تو نہیں ہے کہ گھر ہی گھر میں بانٹ لیے اور یہ ہو جائے کہ بھائی ہم نے بانٹ دیا. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, فرقہ پرستوں پر جن کو ناز تھا اور فرقہ پرستوں پر جن کو بھروسہ تھا اور قدرت کو بھول کر کے بات کر رہے تھے, اللہ نے ایسی ہار دی ہے کہ ہارے ہم تو بولیں گے حوصلہ بھی ہارے, حوصلہ بھی ہارے. اب اتنی تیاری سے, اتنی طاقت سے دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکے انشاءاللہ. میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور آپ سبھی حضرات کا, خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کا, اپنے ووٹروں کا, جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی, روزے رکھے, منتیں مانی. کوئی کسر ادھر سے اسباب کے درجے میں باقی نہیں تھی, لیکن ہمیں تو اپنی اللہ کی قدرت پر اور دعاؤں پر ناز تھا. اللہ نے جیت عطا کی. میں تو بیمار پڑ گیا تھا, لیکن میں بیمار پڑا تھا, آپ نے میرا الیکشن لڑا. بیماری کے دنوں میں مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ شہر کے نوجوان آپ کے ہمدرد کہتے میں بھی مفتی اسماعیل, اور اس طرح لوگوں نے الیکشن لڑا. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, نامساعد حالات میں بھی اللہ نے کامیابی عطا کی. بڑی بڑی بات کرنے والوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ آپ کے شکر گزار ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہم نے جو اس شہر کا ناک نقشہ بدلنے کے لیے, شہر کے روزگار کے لیے, اپنے بچوں کی بہتر اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ارادے اور عزائم کیے ہیں, اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ.